You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہماری آخری گفتگو تھی۔ یاد رکھیں کہ غزوہ بدر یہ جو جہاد ہوئی تھی، کفر اور اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اور ان کے صحابہ ہرگز جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ کفار کے پاس تجارت کا سامان بہت زیادہ تھا، اور ان کی جو آمد و رفت تھی شام کے رستے سے مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے ہوتی تھی، تو ان کے پاس جو معاشی خوشحالی تھی اس کی وجہ سے یہ طرح طرح کی تکالیف مسلمانوں کو دیتے تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جائزہ لیا۔ جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرتا تھا، حضور کے غلام 20 افراد پر مشتمل 30 افراد پر مشتمل وہ قافلوں پر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور ان کا مال جو ہے وہ غنیمت کے طور پر ان سے لے لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی ایسا ہوا کہ بہت بڑا قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور ابھی اسلام قبول نہیں ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اس دفعہ میں تم میں سے 20 افراد کی ڈیوٹی نہیں لگا رہا، بلکہ میں اس دفعہ انصار میں سے بھی مہاجرین میں سے بھی سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، چونکہ جو ابو سفیان جس قافلے کی قیادت کر رہا ہے اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم یہ مال ان سے لے لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود ان مہمات میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ بے شمار معجزات جو بدر کے میدان میں دیکھنے کو ملے تھے، ان میں سے جب سفر میں اونٹ تھک جایا کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، آقا ہمارا ایک اونٹ ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے، بہت کوششیں کر لی ہیں وہ اٹھتا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے تشریف لے گئے اور اس اونٹ کی ٹانگوں پر جا کر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے تندرست کر دیا اور وہ سب سے آگے ہو گیا تھا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا، تو ابو سفیان نے اپنے ایک قاصد کو، زمزم غفاری جس کا نام تھا، یہ زوات سے زمزم ہے، اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مکہ کے کافروں کو یہ بتا دو کہ ہمارے قافلے کو محمد کے جو حواری ہیں، سپاہی ہیں، غلام ہیں، وہ لوٹنا چاہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بچ جائے تو مدد کے لیے پہنچاؤ۔ وہ اتنا شاطر انسان تھا کہ اس نے صرف پیغام ہی نہیں پہنچایا بلکہ اپنے اونٹ کو زخمی کر دیا، اور جا کر کے کہنے لگا دیکھو ہم پر حملہ ہو چکا ہے اور ہمارے مال کو لوٹا جا رہا ہے۔ مکہ کے سارے کافر جو تھے، بڑے بڑے کافروں میں سب سے بڑا نام ابو جہل کا تھا، وہ پورا لشکر تیار کر کے وہ سیدھا بدر کے میدان کی طرف چل پڑا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو بچائیں گے۔ خبر بھی پہنچ آئی کہ اب قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ آیا ہے، لہٰذا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان کامیاب ہو کر نکل پڑا ہے، لیکن مکہ سے بہت بڑا لشکر جو کہ جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو اب آپ جیسے حکم فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری رائے کیا ہے، ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا واپس پلٹ جائیں؟ صحابہ کرام جو کہ باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، ان کے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں تھا، ان میں سے سیدنا ابو بکر پاک اٹھے، تقریر کی، پھر سامعین کو پسند آئی، حضرت عمر بن خطاب اٹھے، پسند آئی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا آقا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے،
ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے۔ آقا آپ ہمیں برق الغماد کا کہیں تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ برق الغماد عرب میں بہت دور ایک جگہ کا نام ہے۔ عرب جو تھے ضرب المثل کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے کہ بہت دور کی جگہ ہے، مثال دیا کرتے تھے۔ تو حضرت مقداد نے عرض کی کہ آقا اگر برق الغماد کا کہیں ہم وہاں پر بھی چلے جائیں گے۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش ہوئے حضرت مقداد کی تقریر سن کے، لیکن مطمئن اتنے نہیں تھے۔ پھر بھی سوال کیا کہ دیکھو میں تمہارا مشورہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ صحابہ کہتے تو حضور جیسے آپ حکم دیں۔ حضور فرمایا میں مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ مہاجرین بار بار اٹھ کر کہتے تھے حضور لبیک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار خاموش بیٹھے تھے، انصار خاموش بیٹھے تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار سوال کرتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اور یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ ان کی شہادت پر ان کی والدہ روئی تھی بہت زیادہ۔ تو سید عالم نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا سعد کی اماں رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے سعد نے جب شہادت کا رتبہ حاصل کیا تو اللہ نے سعد سے مسکرا کر ملاقات کی ہے۔ حضرت سعد کھڑے ہو گئے۔ اتنی خوبصورت تقریر حضرت سعد نے کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سے فرمایا کہ اب ہم جنگ کے ارادے کے لیے یہاں سے نکلیں گے۔ حضور نے فرمایا سیرو و ابشرو، آگے بڑھو تم کو بشارت ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دے دی ہے، یا تو ہم ان کے مال پر قابض آ جائیں گے یا اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، یعنی دونوں چیزیں ہی مسلمانوں کے حق میں تھی۔ ابو سفیان جو کہ ڈر کر مکہ میں پہنچ چکا تھا، اور لیکن ابو جہل بضد تھا کہ ہم جا کر آج وہاں پر اونٹ بھی ذبح کریں گے، وہاں پر ناچ گانا بھی ہوگا، عرب والوں کو بتائیں گے کہ ہماری دھاک کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے پاورفل ہیں۔ بدر کے قریب پہنچ کر دو پانی بھرنے والے غلاموں کو صحابہ نے پکڑ لیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے پہاڑی کے دامن میں ان دو کو پکڑا، تو صحابہ کرام نے انہیں بڑا مارا۔ بتاؤ کہاں سے آئے ہو، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کوئی نہیں بتایا، کوئی تعداد نہیں بتائی۔ آقا کریم نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ تم نے انہیں اتنا مارا ہے انہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی جو چیزیں پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی نماز کی حالت میں حضور تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا تھا۔ آقا کریم نے پوچھا کہ کتنی تعداد میں کافر؟ کہنے لگے ہمیں تعداد کا علم نہیں ہے لیکن بہت بڑی تعداد ہے۔ خیر 313 کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اچھا دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ملک کا حال کیا ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں نا، لیڈ کرنے والے، انہیں دین کی الف بے کا نہیں پتہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا تعداد بتاؤ، کہتے ہیں ہمیں تعداد نہیں پتا۔ اچھا حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ روزانہ کھانا تو کھاتے ہو، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نا روزانہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہاری تعداد 1000 ہے، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 بندہ جو ہے اس کا سالن بنے تو 100 بندہ کھا لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری تعداد 1000 کے قریب ہے۔ یہ تو ان سے اگلوا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ قریش کے کون کون سے معزز سردار ہیں؟ تو انہوں نے بڑے بڑے نام لیے۔ تو پھر حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا دیکھو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، یعنی بڑے بڑے سرداروں کو بھیج دیا ہے۔ اب ایک خواب دیکھا گیا، حضرت عبد المطلب کے خاندان سے ایک شخص نے خواب دیکھا، گھوڑے پر ایک سوار چلا رہا ہے اور باواز بلند کہہ رہا ہے قتلا عتبہ شیبہ ابو الحکم و امیہ، عتبہ شیبہ ابو جہل امیہ سب مارے گئے۔ اس نے خواب دیکھا، ڈر کے اٹھا، خواب ابو جہل کو بتایا، ابو جہل غصے ہو گیا، کہنے لگا پہلے ہی تم لوگ جو ہے پہلے نبوت کا دعویٰ ہو چکا ہے، کبھی ان کی پھپھی خواب دیکھ لیتی ہے، کبھی تم خواب دیکھ لیتے ہو، تم کر کیا رہے ہو؟ ہم نے نہیں رکنا، ہم نے آج جا کر جنگ کرنی ہے۔ یہاں پر ایک شخص ہے اخنس بن شریک، اس نے ابو جہل کو منع کیا، یہ بنی زہرہ کا
قبیلہ اس کا بنی زارہ تھا۔ اس نے کہا ابو جہل تم جنگ نہ کرو، میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا میں جنگ ہر حال میں کروں گا۔ اخنس نے کہا پھر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں اپنے 100 بندوں کو لے کر علیحدہ ہو رہا ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے اسلام قبول کرنے میں اختلاف ہے، لیکن اخنس نے ساتھ کیوں چھوڑا تھا کہ ایک دن نا اخنس نے ابو جہل کو پکڑا، جا کر کے کہنے لگا ابو جہل مجھے یہ بتاؤ کہ کیا محمد سچ ہے، سچ کہتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں اللہ کی قسم وہ سچا ہے۔ ابو جہل نے یہ جملہ کہا تو اخنس نے کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر ساتھ کیوں نہیں دیتے ہم سارے مخالف ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو بنی ہاشم کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ اعزاز ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز بنی ہاشم کے پاس ہے، مہمان نوازی بھی انہی کے پاس ہے، اور کسی نے مشورہ لینا وہ بھی بنی ہاشم سے لیا جاتا ہے، نبوت بھی اگر بنی ہاشم کے پاس چلی گئی تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اخنس سمجھ گیا کہ یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے یہ کوئی بھی دوسرا کوئی چکر نہیں ہے، یہ ذاتی اختلافات ہیں، یہ خاندان کا تعصب ہے کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، اس وجہ سے یہ جنگ لڑی جانے لگی ہے۔ بدر کے میدان میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو میں نے پہلے بتایا ہے کہ صحابہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے لیکن جذبے ان کے بہت بلند تھے۔ کافروں نے جو زمین ان کے پاس تھی جہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا وہ انتہائی سخت زمین تھی اور کنویں بھی وہاں پر زیادہ تھے۔ مسلمانوں نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا وہاں پر زمین نرم تھی اور ان کے کنووں میں پانی کم تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا کے عرض کرنے لگے آقا اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے یہاں پر پڑاؤ کیا ہے پھر تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن آقا اگر آپ مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ ہمارا یہ ہے کہ کفار کے قریب جا کر جو کنواں ہے اس میں پانی زیادہ، ہم وہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل میں تمہارے مشورے کو قبول کرتا ہوں اور ہم وہاں پر جا کر پڑاؤ کریں گے جس کنویں میں پانی زیادہ ہے۔ یہ جملہ ابھی حضرت حباب کے منہ سے نکلا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور کو بشارت دی کہ جو آپ کے غلام حباب کہہ رہے ہیں نا یہ صحیح کہہ رہے ہیں آقا، وہیں پر پڑاؤ کریں، اللہ بھی چاہتا ہے وہیں پر پڑاؤ کیا جائے۔ اب وہاں پر دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی لیکن رب ذوالجلال نے پہلے خوشخبری سنا دی تھی کہ آج فتح محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی ہے۔ اب وہاں پر تمام جو جتنے کنویں تھے وہاں پر پانی جو تھا وہ کم تھا، ایک کنویں کے پاس پانی زیادہ تھا، لیکن رات کو اتنا طوفان آیا کہ جو کنویں مسلمانوں کے پاس تھے وہ سارے کے سارے بھر گئے اور جو کافروں کے پاس تھے، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ادھر زمین سخت تھی ادھر نرم تھی، مسلمانوں کے لیے پہلے چلنا مشکل تھا، بارش کی وجہ سے ریت بیٹھ گئی، مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا۔ کافروں کے پاس سخت زمین تھی، بارش کے بعد وہ پھسلنا شروع ہو گئی، ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں نے بارش برستے ہوئے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے، پانی جمع ہو گیا، زمین کو کھودنا آسان تھا، اور جو کافر تھے انہوں نے زمین کو کھودا، زمین وہ کھودی نہیں جا رہی تھی، اتنی سخت زمین تھی، ان کے پاس پانی نہیں بچا۔ انہوں نے آ کر عرض کی کہ ہمارے پاس پانی نہیں بچا، پیاسے مر رہے ہیں، آپ ہمیں پانی پلائیں گے؟ انہیں خبر نہیں تھی کہ رحمت للعالمین ہے یہاں پر، تو یہ تو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ انہیں پانی پینے دو، جتنا چاہیں پینے دو۔ جتنے دن جنگ رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کنویں سے کافروں کو پانی پلایا۔ حضرت حباب کی جو رائے تھی یہ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزادی رائے کے بڑے قدردان تھے۔ کوئی صحابی جب رائے دیتا تھا حضور سنتے تھے۔ ہمارے پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں کوئی بھی سربراہ ہو یا ہمارے گھر میں یا کوئی بیوی اپنے خاوند کے سامنے کوئی مشورہ دے تو خاوند الگ غصے ہوتا ہے، والد صاحب الگ غصے میں ہوتے ہیں، میرا بیٹا مجھے مشورہ دے رہا ہے۔ یا ہمارے لیڈران جو سیاسی نام نہاد جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں یہ بھی جناب مشورہ کسی کا قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے نہیں سننی کسی کی۔ اگر یہ تاریخ اسلام کو پڑھیں، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ
کہ سید عالم کے صحابہ کرام مشورہ دیا کرتے تھے اور بڑے تگڑے ہو کر مشورہ دیتے تھے، اور آقا کریم ان کے مشورے کا احترام کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ سبق ہمارے لیے تھا کہ دیکھیں کوئی بھی والد یہ نہ کہے کہ بھئی میرا بیٹا، اگر کوئی بیٹا اپنے والد کو مشورہ دیتا ہے تو والد کہتا ہے بدتمیز ہو گیا جی، سنتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کو مشورہ دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بدتمیز ہے، میرا ادب نہیں کرتی۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت ضرورت ہے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی بھی اور پڑھنے کی بھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اظہار رائے کسے کہا جاتا ہے، اس کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، اس کی قدردانی کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا